بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا اس پروگرام معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ماہ رمضان میں خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم اپنی اس نویں قسط میں، جیسا کہ ہم نے پہلے اور کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، چونکہ اگر ہم نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، جیسے کہ متعدد اور معتبر روایات موجود ہیں، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، خدایا مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر تیرے حجت کی معرفت نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہو جائے گی، یعنی توحید بھی بیکار ہے، رسالت بھی بیکار ہے، نبوت بھی بیکار ہے، ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی، ہماری عبادتیں بیکار ہیں، ہماری تلاوت قرآن بیکار ہو جائیں گی، ہمارے روزے بیکار ہو جائیں گے، ماہ رمضان میں کی جانے والی کوششیں، سعی، یہ سب کے سب رائیگاں ہو جائیں گی، بے معنی ہو جائیں گی، اگر ہمارے پاس ہمارے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے۔ اور اس جملے سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زرارہ سے کہا کہ زرارہ اس طریقے سے دعا کرو، اور اس میں امام صادق علیہ السلام نے یہ کہا کہ بارہلا تو مجھے معرفت عطا فرما۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ معرفت کسبی نہیں ہے، بلکہ یہ معرفت بدیہی ہے۔ اس کا ایک بہت واضح سا فرق ہے، اور بات کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ بدیہی چیز وہ ہوتی ہے کہ جسے یہ کہا جائے کہ وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور کسبی چیز وہ ہے جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بدیہی چیز وہ ہے جو بالکل واضح ہے، بالکل ظاہر ہے، کوئی بھی دیکھ کر کے پہنچ سکتا ہے، انسان کے وجود میں ہے، انسان کے فطرت میں ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ بہت زیادہ یہ لفظ مناسب نہ ہو یہاں پر کسبی کے مقابلے میں لفظ بدیہی کا استعمال کرنا، اور بہرحال اس کو تسامحاً یعنی یوں ہی استعمال کیا ہے۔ اصل مقصود اور مراد یہی ہے کہ معرفت ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معرفت کسبی ہے، کسبی کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے اختیار میں ہے، ہمیں اپنے اختیار سے کچھ کرنا ہے، لیکن جب ہم نے کہا کہ نہیں یہ معرفت کسبی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، معرفت پروردگار عالم کے اختیار میں ہے، یہ اس کے پاس ہے، یہ اس نے بندوں کے حوالے نہیں کیا ہے، وہ جسے چاہے گا معرفت عطا کر دے گا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری عبودیت اور تسلیم ہے، یعنی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سراپا سرنڈر کر دینا،
ان کی ساری باتوں کو جیسے وہ کہہ رہے ہیں سر جھکا کر کے اس بات کو ماننا، اس کے آگے کسی بھی طریقے کا کوئی نوٹ، کوئی تحقیق، کوئی بات، کوئی بحث کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، چونکہ کلام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی بھی چیز کی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی کہ انسان یہ کہے کہ امام نے یہ کمی کر دی تھی جسے میں اس چیز کے ذریعے سے پورا کر رہا ہوں، امام کے کلام میں یہ کمی ہے، یہ نقص ہے جسے میں فلاں قانون بنا کر کے پورا کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ کسبی یا غیر کسبی کا اگر اس کو آسان لفظ میں کر لیا جائے تو یہی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں معرفت، کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم جسے چاہے گا معرفت عطا کرے گا۔ تو اس سلسلے سے گفتگو ہوئی، حدیثیں کثرت سے ہیں جسے اپنے اس پروگرام میں اور اس گفتگو میں پیش کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے عظیم روایت اور حدیث ہے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، غالباً کتاب کمال الدین میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، کتاب عوالم العلوم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، متعدد کتابوں میں اور معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی اور ناقل ہیں احمد ابن اسحاق قمی رضوان اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت ہی عظیم شخصیت ہیں اپنے آپ میں۔ جناب احمد ابن اسحاق قمی یا اسحاق اشعری قمی رضوان اللہ تعالی علیہما، یہ وہ ہیں جو امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام تینوں کے زمانے کو آپ نے درک کیا ہے، اور آپ تینوں ہی امام علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور باقاعدہ طور سے آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل بھی ہیں۔ اور آپ کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو باقاعدہ دیکھا ہے، یعنی اس غیبت کے زمانے سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ لطف صرف چنندہ لوگوں کے اوپر کیا ہے، جن کے اندر واقعاً یہ خصوصیت پائی جا رہی تھی کہ ان کو امام کو دکھا دیا جائے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے باقاعدہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو جناب اسحاق کو دکھایا ہے، احمد ابن اسحاق قمی کو دکھایا ہے، کہا کہ یہ دیکھو یہ ہمارے بعد حجت خدا ہیں تمہارے اوپر۔ بہت سے لوگ تھے جن کو نہیں دکھایا، بہت بڑے بڑے نام ہیں اس زمانے میں جنہوں نے امام کو نہیں دیکھا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی اہمیت اور خصوصیت ہے ان کی۔ اس کے علاوہ جیسا کہ عرض کیا کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل ہیں، اور انہوں نے امام عسکری علیہ السلام کے حکم سے شہر قم میں ایک مسجد تعمیر کی، جس مسجد کا نام ہی ہے مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام، اور یہ مسجد حرم فاطمہ معصومہ، جنہیں معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، عظیم شہزادی ہیں، انشاءاللہ ان کے سلسلے سے بھی علیحدہ گفتگو ہوگی۔ امام علی رضا علیہ السلام کی بہن اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی، اور عظیم شخصیت ہیں جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ۔ تو آپ کے حرم سے کچھ دوری کے اوپر یہ مسجد واقع ہے، جہاں لوگ جاتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، اور ایک وقت میں کئی جماعت ہوتی ہے، عظیم مسجد ہے یہ بھی۔ تو یہ عظیم ہستی جناب احمد ابن اسحاق قمی، انہوں نے عجیب حدیث نقل کی امام حسن عسکری علیہ السلام سے، اور اسی حدیث کو نقل کرنا مقصود ہے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، اور اس حدیث کو کتاب کمال الدین یا اکمال الدین دونوں اس کے نام ہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے، اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کے حوالے سے کتاب بہار الانوار میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 52 میں، باب نمبر 18 یعنی چیپٹر 18، پیج نمبر 24، حدیث نمبر 16۔ نقل فرماتے ہیں احمد ابن اسحاق سے، احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ دخلت علی ابی محمد الحسن ابن علی علیہ السلام
وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْخَلَفِ بَعْدَهُ، فرماتے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے امام سے دریافت کیا کہ مولا آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ امام کو دیکھا اور امام کو دیکھ کر کے پہچان رہے ہیں۔ معرفت کے باب میں اس چیز کو عرض کیا ہے، اور یہ ایک اہم چیز رہ گئی تھی کہ امام کو پہچاننے کے لیے اب مثلا قرآن مجید بھی ہے، امام کو پہچاننے کے لیے خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات اور احادیث بھی ہیں، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے آیات بھری پڑی ہیں خدا کی، زمین بھی اللہ کی آیت ہے، نشانی ہے، آسمان بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، انسان بھی ہے، جمادات، حیوانات، یہ سارے صنف اور اصناف سب خدا کے لیے ہیں۔ لیکن کمال معرفت یہ ہے کہ انسان خدا کو خدا سے پہچانے، خدا کو خدا کی ان نشانیوں کے ذریعے سے نہیں، جیسا کہ دعائے صباح جو کہ بہت ہی عظیم دعا ہے مولا کائنات علیہ السلام سے مروی ہے، جس میں یہ جملے موجود ابتدا میں کہ وہ پروردگار الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، وہ خدا جو اپنی ذات سے اپنی ذات کے اوپر دال ہے۔ دعائے عرفہ وغیرہ میں اگر آ جائیں تو امام نے فرمایا کہ بارلا متى غبت، آخر تو غائب کب تھا، جسے ظاہر کرنے کے لیے، جس تک پہنچنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت پڑے، وہ دوسرے لوگ ہیں جنہیں دلیلوں کی ضرورت پڑے گی، چونکہ کچھ ایسے بھی مخصوص بندے ہیں خدا کے کہ یہ دلیلیں اور نشانیاں اگر کسی کو نزدیک کرتی ہوں تو کرتی ہوں، لیکن یہ وہ ہیں کہ یہ دلیلیں نزدیک کرنے کے بجائے دور کریں گی، جیسا کہ دعائے عرفہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو اب کیسے یعنی خدا کو خدا سے پہچانے، ویسے ہی امام کو حدیث سے، امام کو قرآن سے، امام کو دوسری چیزوں سے، علماء کے بیان سے، مراجع کے بیان سے، حدیث اور روایات سے، کتاب سے، فلاں سے ایسے پہچانا جائے، ایک چیز یہ ہے، یہ بھی ایک قرینہ اور ذریعہ ہے۔ لیکن ان تمام ذریعوں اور طریقوں میں، ذرائع میں سب سے بہترین اور عظیم ذریعہ یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو، حتیٰ کہ خود آپ کی حدیث سے بھی نہیں، حالانکہ ساری معرفت کے طریقوں میں سب سے عظیم طریقہ اور بہتر طریقہ، افضل طریقہ روایات اور احادیث کے ذریعے سے امام کو پہچاننا، لیکن اس سے بھی اگر اوپر کا کوئی مسئلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے امام کو پہچانا جائے تو وہ یہ کہ خود امام سے امام کو پہچانے، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ اگر ہم نے امام سے امام کو پہچان لیا تو باقی کسی غیر کی اور اغیار کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور پھر ایمان انسان کا اس وقت عظیم ایمان ہوگا جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے، روایات میں موجود ہے کہ پہاڑ تو اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کے ایمان میں تزلزل ممکن نہیں ہے۔ کب ہوگا؟ جب امام کو امام سے پہچانے، اور یہ عظیم معرفت ہوتی ہے، جیسا کہ جناب یوسف علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب یوسف کو دیکھ کر کے پہچانا، دلیلوں کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے ایسے نہیں پہچانا، جیسے کہ خود قرآن نے کہا ہے، سورہ یوسف میں آیت موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا اِنَّكَ أَنْتَ لَيُوسُف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ یعنی خود جناب یوسف سے جناب یوسف کو پہچان رہے ہیں، تو یہ عظیم چیز ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے وہ چیز بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جناب احمد ابن اسحاق جو معرفت حاصل کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، اور خود امام سے امام علیہ السلام کو پہچان رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بعد آپ کے نائب خلیفہ جانشین امام کون ہیں؟ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ امام سے پوچھوں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ امام سے پوچھوں۔ یہ ایک اہم چیز یہاں کے اوپر یہ بھی ہے جو کہ امام علیہ السلام کے علم غیب کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے۔ دیکھیے آج کے زمانے میں بھی ہے، جیسا کہ ہم لوگ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں بہت سے پروگرام، اور بہت سے لوگ ہیں جو لوگ جب آتے ہیں تو ان کے مثلا وہ دعویٰ یہ ہے کہ وہ ان کے دماغوں کو پڑھ لے رہے ہیں اور ان کے کہنے سے پہلے ان کی باتوں کو بتا دے رہے ہیں، لیکن وہ سب کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں ایسا، یا ہر موقع پر نہیں کر پا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا میری یہ شرطیں ہیں، آپ یہ کریے، اس کے بعد ہم بتائیں گے، اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد بتائیں گے ہم۔ تو البتہ یہ اس میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ علم غیب ہے فلاں انسان کے پاس،
چونکہ علم غیب صرف امام کے پاس ہے، علم غیب سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نہیں ہے کسی کے پاس. یا یہ کہا جائے کہ علم غیب مطلق اگر کسی کے پاس صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس، ان کے بعد اگر کسی کے پاس ہے تو انبیاء علیہ السلام کے پاس، اس کے بعد کسی کے پاس نہیں علم غیب، کسی کے پاس نہیں. تو یہ عام انسانوں کے پاس یہ طاقت کیسے آتی ہے؟ تو اس کے ایک الگ علوم ہیں، اس کے الگ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے کسی انسان کے دماغ کو پڑھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کے چہرے کو پڑھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کے ضمیر کو پڑھ سکتے ہیں، جس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اور ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کا نام ہے ریاضت، جسے ہم اپنے ہندوستان کی زبان میں کہتے ہیں تپسیا، یوگا جس میں آتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو باقاعدہ طور سے یہ ثابت، اور اس میں ایمان کی شرط نہیں ہے، اس میں تقوی کی شرط نہیں ہے، اس میں زہد کی شرط نہیں ہے، اس میں اسلام کی شرط نہیں ہے. کوئی بھی انسان اگر اس چیز کو انجام دے رہا ہے جسے ہم ریاضت یا تپسیا کہتے ہیں، یعنی وہ ایک طریقے سے فلسفی میں اگر یہ کہا جائے تو اپنے نفس کو مجرد کر رہا ہے، الگ کر رہا ہے، دنیا کی چیزوں سے روک رہا ہے. اب اس کے بعد اس کے پاس ایک پاور آتا ہے. اس کے لیے میں نے اس کے ایمان کی شرط نہیں ہے، کچھ دیکھیں چیزوں میں اثر ہوتا ہے. جیسے چاقو ہے، چاقو اگر کسی کے گردن پہ رکھا جائے اور اس کو چلا دیا جائے تو گردن کٹ جائے گی. یہ چاقو یہ نہیں دیکھے گا کہ ہم جس کے گردن پہ چل رہے ہیں یہ ظالم ہے کہ ہم اس کے گردن پہ چل جائیں، کہ یہ مظلوم ہے کہ چلانے والا چاہے جتنا چاہے ہم اس کے گردن پہ نہ چلیں. چاقو کا کام ہے کاٹنا، وہ کاٹے گی. اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی کچھ چیزیں ہیں جن چیزوں میں اثر رکھا ہے پروردگار عالم نے. تو اسی طریقے سے کچھ چیزوں کے اثر کو اس عمل کو انجام دے کر کے حاصل کیا جاتا ہے، اس طاقت تک پہنچا جاتا ہے. اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ اس طریقے کے لوگ تھے، اور وہ پورا واقعہ انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر بیان ہوگا، اپنے اس موضوع کو مکمل کیا جائے. تو یہ فرماتے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا امام سے. انہوں نے کیا کہا؟ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، اور امام نے میرے کہنے سے پہلے ہی، امام نے کیا کہ امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مثلا فلاں کام کرو، ناریل چڑھا دو، پتہ نہیں کیا کر دو، دنیا کی ساری چیزیں، ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. اور ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ہم کو دیکھا امام نے، اور بسا اوقات تو ایسا کوئی دیکھا بھی نہیں ہے، سامنے بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آواز آ رہی کہ ہاں دروازے پہ کون ہے، ہاں اندر آ جاؤ، فلاں. اس طریقے سے بہت سی چیزیں. کہتے امام نے مجھ سے خود ہی کہا کہ اے احمد ابن اسحاق، ان اللہ تبارک و تعالی لم یخل الارض منذ خلق آدم ولا تخلو الى یوم القیامہ. اے احمد ابن اسحاق، پروردگار عالم نے جب سے جناب آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو خلق کیا ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک اپنی زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں کیا ہے، خالی نہیں چھوڑا ہے. ہر زمانے میں ہادی ہے، ہر زمانے میں حجت ہے. تو ہر زمانے میں حجت ہے، اس زمانے میں بھی ہے اور میرے بعد بھی ہے، جو تم پوچھنے کے لیے آئے ہو. من حجت اللہ علی خلقہ، اس حجت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی حجت ہر زمانے میں، جناب آدم سے لے کر کے قیامت تک. فائدہ کیا ہے؟ بہی یدفع البلاء عن اہل الارض، پروردگار عالم اپنی اس حجت کے ذریعے سے زمین پہ رہنے والوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کو برطرف کرتا ہے. کن کے ذریعے سے؟ اس حجت کے ذریعے سے. یعنی اگر ہم ابھی کی گفتگو کریں، یعنی ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ذریعے سے پروردگار عالم زمین پر آنے والی مصیبتوں سے زمین والوں کو بچا رہا ہے، انتظام کیا اس نے. وَبِهِ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اگر حجت خدا نہ ہو تو آسمان سے پانی بھی نہیں برس سکتا. اگر پانی برس رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی امام موجود ہے، حجت خدا موجود ہے. وَبِهِ يُخْرِجُ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، اور اسی حجت کے ذریعے سے پروردگار عالم زمین کی برکتوں کو نکال رہا ہے. زمین سے درخت نکل رہے ہیں، درخت میں پھل آ رہے ہیں، اناج اگ رہا ہے، رزق کا اہتمام ہے، سب کچھ اسی زمین سے ہو رہا ہے. تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو پروردگار عالم نے ایک حجت کا انتظام کیا ہے، اور اس حجت کے بہت سے صفات ہیں، اس کے کام ہیں، اس کا فائدہ ہے، جن میں سے دو چند امام نے بیان کر دیے. کہا مثلا آسمان سے جو بلائیں نازل ہو رہی ہیں یا کسی بھی طریقے کی بلا، اس سے محفوظ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اسی حجت کا انتظام کیا ہے.
آسمان سے جو بارش ہے، جو آسمان کی برکتیں ہیں وہ لوگوں کے شامل حال ہوں، اس کے لیے بھی پروردگار نے اسی اپنے حجت کا انتظام کیا ہے۔ زمین سے نکلنے والی برکتیں جتنی ہیں اسی حجت کا انتظام کیا ہے۔ یعنی یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ حجت پروردگار اس ذات کا نام ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو سب کا سب ختم ہو جائے، درہم برہم ہو جائے۔ جسے امام علیہ السلام نے فرمایا، متعدد اور معتبر اور اوتھینٹک روایات میں موجود ہے، لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین ماں اہل زمین کی نیست و نابود ہو جائے، دھس جائے، ختم ہو جائے۔ پروردگار لمحے بھر کے لیے اپنی زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں چھوڑتا۔ اگر دنیا میں 2 لوگ بھی بچیں گے، یہ روایات کا جملہ ہے، کتاب کافی میں موجود ہے، 2 لوگ بھی بچیں گے تو احدہم الامام، دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کا امام اور اس کی حجت ہے۔ تو چونکہ حجت کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ سارا نظام جتنا بنے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سب اسی کو اس وقت ہی کرے گا پروردگار جب پروردگار عالم کو اپنی حجت کو اٹھانا ہوگا، وہ قیامت سے نزدیک ہوگا۔ چونکہ خود امام علیہ السلام کا ظہور، جیسا کہ اسی پروگرام میں انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا، ظہور امام علیہ السلام کا قیامت صغریٰ ہے، اور جو واقعی قیامت ہے وہ قیامت کبریٰ ہے۔ تو قیامت کبریٰ سے پہلے قیامت صغریٰ کو آنا ہے، یعنی بغیر امام کے ظہور کی قیامت نہیں آئے گی۔ یوں تو پروردگار عالم فاعل مطلق ہے، پروردگار عالم کی یہاں بدا جیسی چیز ہے، تو پروردگار جب چاہے جو چینج کر دے، جو چاہے بدل دے، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن جب تک قیامت صغریٰ نہ آئے، جب تک امام علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا، تب تک قیامت کبریٰ جسے کہا جائے، یعنی واقعی جو قیامت ہے، جسے دنیا یہ کہہ رہی کہ آج وہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، تو ان کے اگر لفظوں کو درست کیا جائے تو یہ کہا جائے کہ آپ جس قیامت کی بات کریں وہ قیامت صغریٰ ہے، یعنی امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس کے بعد قیامت آئے گی، اور پھر پورا ایک فاصلہ ہے اور مرحلہ ہے۔ تو یہ حجت کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا کہ ابن رسول اللہ فمن الامام والخلیفۃ بعدک، مولا یہ بتائیں کہ آپ کے بعد امام اور خلیفہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ امام اٹھے اپنی جگہ سے، فنہض الامام علیہ السلام والخلیفۃ علیہ السلام فدخل البیت ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر من ابناء 3 سنین۔ فرماتے جب میں نے امام سے یہ سوال کیا تو امام اپنی جگہ سے اٹھے اور کمرے میں جانے کے بعد ایک بچے کو امام علیہ السلام لے کر کے آئے، جن کا چہرہ چاند کے طریقے سے منور تھا اور روشن تھا، بلکہ درست لفظیں یہ ہیں کہ چاند میں بھی جو روشنی ہے وہ انہی کے سبب ہے، سورج میں بھی جو ضیاء ہے، جو نور ہے، جو ساری چیزیں ہیں وہ انہی کے سبب سے۔ تو یہ ایک طریقے کی تمثیل بہرحال بات کے مرحلے کے لیے ہے، کہ یہ کہنا کمال نہیں امام کے لیے کہ امام کا چہرہ 14ویں کے چاند کے طریقے سے چمک رہا ہے، نہ، 14ویں کے چاند میں جو ضیاء اور خوبصورتی ہے وہ امام علیہ السلام کے سبب سے ہے، ان کے وجود سے ہے، ان کے وسیلے سے ہے، ان کے ذریعے سے۔ تو کہنے لگے کہ ایسے لے گیا جیسے چاند کا ٹکڑا امام علیہ السلام کی آغوش میں ہو، اور تقریباً 3 برس کی عمر ہے بچے کی، جسے لے کر کے آئے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے احمد ابن اسحاق، دیکھیں یہاں سے احمد ابن اسحاق رضوان اللہ تعالی علیہ کی اہمیت اور ان کی جو کہا جائے جلالت ہے وہ کس طریقے سے واضح کر رہے امام، لولا کرامتک علی اللہ وعلی حججہ ما عرضت علیک ابنی ھذا، چونکہ میں اپنے اس بیٹے کو سب کو دکھانے والا نہیں ہوں، ہر کس و ناکس کو میں زیارت نہیں کراؤں گا، اگر میں تمہیں کرا رہا ہوں زیارت، تمہیں دکھا رہا ہوں، تو تم یہ سمجھو کہ تمہاری کچھ کرامت اور جسے کہا جائے کہ تمہارا کچھ مقام اللہ کے نزدیک اور اس کی حجتوں کے نزدیک ہے، یعنی تمہارے پاس معرفت ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ ہیں جو امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، حتیٰ کہ سفیر اول غیبت صغریٰ میں جو امام کے 4 سفیر تھے سفراء، پہلے جو سفیر ہیں ان کے یہ مددگار بھی تھے، ان کی یہ مدد کیا کرتے تھے، قم سے جانے کے بعد وہاں پر امام کی مدد، ان کی مدد کرتے تھے باقاعدہ پہلے سفیر کی۔ تو امام فرماتے ہیں اگر تمہاری کرامت اللہ کے اوپر، اللہ کے نزدیک، اللہ کے حجت کے نزدیک تمہارا مقام نہ ہوتا تو ما عرضت علیک ابنی ھذا، تو میں ہرگز اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو تمہارے سامنے لاتا ہی نہ، دکھاتا ہی نہ تمہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں انہ سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکنیہ الذی یملأ الارض،
اور یہ میرا بیٹا، یہ میرا بچہ، ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے نام پہ ہے، ان کی کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے نام کے اوپر ہے۔ اور کنیت بہرحال مستحب ہے رکھنا، کہ جب بھی بچہ پیدا ہو جیسے نام رکھا جاتا ہے ویسے اس کی کنیت بھی رکھی جائے۔ اور یہ ایک طریقے سے آداب میں ہے اور احترام میں، کہ سامنے والے بچے کا بھی احترام کیا جائے۔ اسلام اور شریعت اور دین اس طریقے سے لوگوں کا احترام بتا رہے۔ چھوٹا سا بچہ جس کو لوگ مثلا اہمیت نہ دیں، احترام کے سوچے بھی نہ، تصور بھی نہ کریں، ہاں خیال ایک دوسری چیز ہے، وہاں پر بھی شریعت اس چیز کا اہتمام کر رہی ہے، اور اسلام اور قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اب اس کو آپ کنیت سے یاد کریے، چونکہ کنیت سے کسی کو بلانا اور یاد کرنا یعنی آپ اس کا احترام کر رہے ہیں، اور نام اگر لے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کا بہت زیادہ احترام نہیں کر رہے۔ تو کنیت کیا ہے؟ مستحب ہے۔ امام نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کا نام رسول اللہ کے نام پر ہے۔ اب نام، چونکہ نام کا مسئلہ آ گیا تو بہت ہی اختصار سے ایک مسئلے کو بیان کرے، اگر بعد میں موقع ہوا تو تفصیل سے اس کو بیان کیا جائے گا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نام غیبت کے زمانے میں لینا کیسا ہے؟ یہاں پر علماء اور مراجع کے دو طرح کے نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا حرام ہے، نہیں لیا جا سکتا نام۔ کیوں؟ دیکھیے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ ہم پوچھیں کیوں اجازت نہیں، نہ امام نے کہہ دیا کہ نہیں لینا ہے نام تو ہمیں نہیں لینا ہے، ختم ہو گئی بات۔ نہ ہم اپنا لاجک لگا سکتے ہیں، نہ دماغ لگا سکتے ہیں، نہ عقل لگا سکتے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ اب جب امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو خود ہی بتائیں گے کہ کیوں، اس سے پہلے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور واقعاً اگر انسان کے پاس معرفت ہوگی تو وہ کیوں نہیں کرے گا۔ امام کہیں گے ہارون مکی جلتے ہوئے تنور میں چلے تو وہ نہیں پوچھے گا کیوں، نہیں کہے گا بھی تھک کے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہے گا مولا ہم تو آپ کی نجات کی بات کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی حکومت کی بات کر رہے ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کرسی آپ کو مل جائے، حکومت مل جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تنور میں جل کے مر جاؤں۔ سہل خراسانی جو تھا وہی امام سے کہہ رہا تھا کہ ہم تو آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جل کے مر جاؤ، اس میں کود جاؤ۔ لیکن جب ہارون مکی رضوان اللہ تعالی علیہ آئے تو امام نے کہا جاؤ تو فوراً چلے گئے۔ یہ ہے تسلیم اور عبودیت، یہ چیز چاہیے۔ جب انسان کے پاس یہ ہوتی ہے تب اس کو خدا ملتا ہے، جب یہ ہوتی ہے تب اس کے پاس معرفت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو معرفت اس کو قطعاً نہیں آ سکتی، چاہے ساری روایات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، کتاب بحار الانوار، کتب اربع، وسائل الشیعہ، سفینۃ البحار، مستدرک سفینۃ البحار، یہ جتنی کتابیں ہیں اے سے لے کر کے زیڈ تک ساری روایات یاد کر لے، رٹ لے، حفظ کر لے، اس کے اوپر کام کر لے، لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں کوئی خاص فائدہ اس کو نہیں پہنچائیں گی۔ تسلیم آنی چاہیے، کیونکہ تسلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ نے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت کو پیش کیا ہے تو اس روایت کا فہم، تفہیم، جسے ہم کہتے ہیں درایت، اس روایت کو سمجھنا ہم کیسے سمجھیں گے؟ کہ جب تسلیم آپ کے پاس ہے تو آپ روایت کو روایت سے سمجھیں گے۔ یہ نہیں ہے کوئی مسئلہ کہ بس ہماری اتنی ذمہ داری کہ ہم نے یہاں روایت پیش کر دیا اور روایت پیش کرنے کے بعد جتنا مطلب ہے سب اپنے دماغ سے بتائے چلے جا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے مجلس پڑھا، ماہ محرم کا ایک موضوع ہے، مجلس کا ایک ٹاپک ہے، اس کے لیے ہم نے ایک موضوع قرار دے دیا، مثلا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم نے ایک آیت پڑھ دی، کچھ بھی پڑھا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ پوری 1-1.5 گھنٹے کی مجلس اپنے دماغ سے پڑھ دیا، جس میں نکتے لگا رہے ہیں، جس میں نشیب و فراز ہے، اور ایسی ساری باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اس مجلس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے امام کی حدیث کو جب پیش کیا ہے تو امام نے اپنی اس حدیث کو دوسری حدیثوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اپنی اس حدیث کو دوسری حدیثوں کے ذریعے سے واضح کیا۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ ہمیں حدیث تو امام کی لینا ہے، اس کے بعد حدیث کو سمجھنا اپنے دماغ سے ہے۔ اعرفوا منازل شیعتنا عندنا یا عند اللہ، مختلف طریقے کی حدیث اور روایات ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہے، یہ جاننا چاہتے ہو کہ میرا کون سا شیعہ میرے نزدیک کتنا مقام رکھتا ہے، تو یہ دیکھو کہ میری کتنی حدیثوں کو نقل کر رہا ہے، علی قدر روایتہم منا یا عنا وفامہم منا، دونوں چیز ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ میرا شیعہ کون ہے، میرے نزدیک کتنا مقام رکھتا ہے، تو یہ دیکھو وہ جو اپنی گفتگو کر رہا ہے اس کی گفتگو میں ہماری حدیث کتنی ہے۔
یعنی جو زیادہ سے زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حدیثوں کو نقل کر رہے ہیں، امام فرمائیں کہ یہ اللہ کے نزدیک بھی وجیح اور معتبر ہے، ہمارے نزدیک بھی وجیح، معتبر، مکرم اور محترم ہے اور میرا چاہنے والا ہے۔ اور یہاں پر امام نے ختم نہیں کیا، دوسری چیز بھی ہے، کہا کہ روایت بھی ہم سے لے وَفَهْمِهِمْ مِنَّا، اور روایت کی درایت بھی ہم سے لے، نہیں کہ روایت ہم نے امام سے لیا باقی چلے گئے دنیا کے دوسرے علوم سے روایت کو حل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال حضرات کرام، ہمارا وقت یہاں کے اوپر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں اس حدیث کو مسلسل کریں گے، جس کے ذریعے سے امام علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کیا جائے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنے زمانے کے امام کو جیسا ہمارا وظیفہ ہے پہچان سکیں، اور پروردگار عالم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کسی لحظہ بھی ہم سے سلب نہ کرے۔ ہم آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔